ناظرین، ہمارے تجوید کورس کا آج آغاز ہو رہا ہے اور یہ تجوید کورس ہم مدنی قاعدے سے کریں گے اور آپ نے ساتھ ساتھ دہراتے بھی جانا ہے اور اسے بار بار پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بار بار پڑھیں گے اتنا جلدی آپ سیکھ جائیں گے۔ تو مدنی قاعدے کی پہلی تختی، پہلا سبق جو کہ بنیاد ہے، یہ جتنا زیادہ کریکٹ اور اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنی ہی آسانی سے آپ مدنی قاعدہ مکمل کر جائیں گے، تجوید کورس مکمل کر پائیں گے۔ تو پہلے سبق پر گھبرانا نہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہماری دائیں جانب یہ مدنی قاعدے کا پیج لگا ہوا ہے، ساتھ آپ اسے بھی دیکھتے جائیں اور سنتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں، پریکٹس بھی کرتے جائیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پوری تختی کو، پورے سبق کو مکمل پڑھیں گے، پھر اس سبق کے اندر جو مخصوص قوانین ہیں وہ یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، اب ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ الف با 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 تا تا تا، یہ با اور تا عموماً درست ہی ہوتے ہیں۔ آگے ہے سا، یہ سا کو اکثر جو غلط پڑھتے ہیں وہ سی ٹی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس حرف کو، 3 نقطوں والے سا کو پڑھتے ہوئے سی ٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سا 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 سا، یعنی آپ نے اپنی زبان کا یہ سرا تھوڑا سا باہر نکال کر اوپر کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا لینا ہے۔ کیسے؟ سا 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 سا، جیم جیم، ہا ہا، اس کو عموماً ہا پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ ہا نیچے آ رہا ہے اور اسے بھی ہا پڑھیں گے، اسے بھی ہا پڑھیں گے، تو 2 حروف ایک طرح کی آواز والے قرآن پاک میں نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو جیم کے بعد جو حرف آ رہا ہے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ اس طرح پڑھیں گے۔ ہا، یہ حلق ہے، حلق کے 3 حصے کر لیں۔ تو جو حلق کے 3 حصوں میں سے درمیانی حصہ ہے، یہاں سے ہا پڑھی جائے گی۔ ہا، اندر سے آپ نے ہوا کا پریشر بنانا ہے، اس کو گلے کے اندر لا کر حلق کے درمیانی حصے پر آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ کی یہ آواز نکلے گی ہا والی، ہا ہا ہا۔ اس پر زیادہ آپ نے مشق کرنی ہے۔ ہا 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 ہا، جی پڑھیں۔ ہا ہا، اگلا حرف ہے خو 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 خو، اسے موٹا پڑھنا ہے، ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ اس کو بڑی خا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ خو 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 خو، پر۔ ایک بار
باریک پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو فرق پتہ چل جائے۔ باریک اس طرح خا جو کہ عموماً پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، خا غلط ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ خو خو خو۔ یہ بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس حرف کا نام کیا ہے۔ خو خو۔ آگے دال دال رال رال۔ پیچھے آپ نے تا کے بعد ایک حرف پڑھا تھا تھا، تو جس جگہ سے تھا کی ادائیگی ہوئی تھی اسی جگہ سے رال کی ادائیگی ہوگی۔ جی پڑھیں، رال 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 رال۔ یہ آواز دال کے بعد والے حرف رال پر نہیں نکلنی چاہیے۔ رال زال عموماً پڑھتے ہیں، زال درست نہیں ہے، بلکہ درست کیا ہے؟ رال رال۔ میرے زبان اور دانتوں کی طرف دیکھیں، رال 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 رال۔ جی پھر پڑھتے ہیں دال رال رو زا زا۔ جس آواز سے ہم رال پر بچے تھے وہ آواز زا پر نکالنی ہے، زناٹا زا زا۔ رال اور زا میں یہی تو فرق ہے۔ را کے بعد جو حرف آ رہا ہے زا، اس پر زناٹا نکلے گا، یہ آواز زا زا زا۔ اور جو دال کے بعد حرف آ رہا ہے رال، اس پر زال، یہ زناٹا والی آواز نہیں نکالیں گے۔ جی پھر پڑھتے ہیں دال رال رو زا زا زا۔ آگے سین، یہ بھی عموماً درست ہی ہوتا ہے، سیٹی پیدا ہوگی اس پہ۔ سین شین، یہ بھی درست ہی ہوتی ہے، اس میں اتنی غلطی واقع نہیں ہوتی۔ آگے شین کے بعد مسلسل یکے بعد دیگرے 4 حروف آ رہے ہیں، ان چاروں کو موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ صاد، سیٹی بھی نکلے گی اور صاد موٹا بھی پڑھا جائے گا۔ صاد 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 صاد۔ ضاد ضاد۔ اب دال اور ضاد میں یہی تو فرق ہے کہ دال باریک پڑھی جاتی ہے اور ضاد پر موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ضاد ضاد ضاد۔ جی میرے ساتھ پڑھ لیجیے، ضاد ضاد تو ضا تو۔ پیچھے آپ نے با کے بعد تا پڑھا تھا، تا تا اور تو میں فرق کیا ہے؟ تا باریک اور تو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو تو تو۔ اور آگے ہے لو 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 لو۔ یہ ایک پیچھے آپ نے پڑھی ہے دال کے بعد حرف لال لال لال۔
وہ ذال باریک اور اسی جگہ سے ضا پڑھا جائے گا مگر موٹا پڑھا جائے گا۔ ذال اور ضا میں یہی فرق ہے کہ ذال باریک اور ضا پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ضا ضا ضا، تو یہ چار حروف یکے بعد دیگرے مسلسل ایک ہی جگہ پر آ گئے جنہیں ہم نے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور پیچھے ایک حرف ہم نے پر یعنی موٹا پڑھا تھا، یاد ہے؟ وہ تھا خو۔ تو ٹوٹل موٹے پڑھے جانے حروف تو ٹوٹل پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ 5۔ کون کون سے؟ خو، اور 4 ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، خو، صاد، ضاد، طا، ظا۔ آگے ہے عین، عین، اسے عین پڑھ دیتے ہیں۔ عین غلط ہے، بلکہ درست کیا ہے؟ عین، عین۔ پیچھے آپ نے جیم کے بعد ایک حرف پڑھا ہے ہا، تو جس جگہ سے ہا کی آواز نکلتی ہے اسی جگہ سے عین کی آواز نکلے گی، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ کیسے؟ عین، عین، عین۔ کیسے؟ عین، عین۔ پیچھے ہا، 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 عین، 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 عین۔ آگے ہے غین، غین، اسے موٹا پڑھنا ہے، غین، 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 غین نہیں بلکہ غین، 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 غین۔ آگے فا، 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 فا۔ آگے قاف، یہ 2 نقطوں والا قاف ہم پڑھ رہے ہیں، اسے بھی ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ قاف، 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 قاف۔ آگے کاف، یہ کاف کتاب والا ڈنڈے والا کاف ہم پڑھ رہے ہیں، اسے باریک پڑھیں گے۔ کیسے؟ اس طرح کاف، تو جو پیچھے پڑھا ہے وہ پر ہے، قاف، اور یہ باریک، کاف، وہ 2 نقطوں والا پر، قاف، اور یہ کاف باریک۔ آگے لام، میم، نون، واو، واو۔ اس کا نام جب لینا ہے تو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہم نام لیں گے، واو، 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 اس طرح۔ آگے ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا، حمزہ، یا۔ اب جو مخصوص حروف ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پیچھے تا کے بعد تھی سا، 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 اس پہ سیٹی نہیں نکالنی۔ جیم کے بعد جو قابل توجہ ہے وہ ہے ہا، ہا،
हा, इस तरह की आवाज़ निकलेगी। हा, गले को थोड़ा सा दबाकर अंदर से हवा का प्रेशर बनाकर गले पर जब डालेंगे तो हा निकलेगी। हा, हा। इस पूरे सबक के अंदर टोटल 7 हरूफ हमने ऐसे पढ़े हैं कि जिनको हमेशा हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अब हमेशा का क्या मतलब? हमेशा का मतलब ये है कि बाद हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनकी कुछ मोटा पढ़ने की शराइत होती हैं कि जी इस पर ज़बर आएगी या पेश आएगी तो ये मोटा होगा, पुर पढ़ा जाएगा, और अगर ज़ेर आ जाएगी तो बारीक पढ़ा जाएगा। ये हरफ है, इसके पहले ये हरफ आएगा तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, इसके बाद ये हरफ आएगा तो ये मिसाल के तौर पर बारीक पढ़ा जाएगा। कुछ मखसूस शराइत होती हैं मोटा पढ़ने की, पुर पढ़ने की भी और बारीक पढ़ने की भी। लेकिन 7 हरूफ कुरान पाक के अंदर हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट के अंदर ऐसे हैं कि जिनको हमेशा मोटा पढ़ेंगे, हमेशा पुर पढ़ेंगे। हमेशा का मतलब ये है कि खा उस पर ज़बर हो, खा उसके नीचे ज़ेर हो, खा उस पर पेश हो, उससे पहले कोई भी हरफ हो, बाद में कोई भी हरफ हो, इसकी कोई शर्त नहीं। ये 7 हरूफ कुरान पाक के अंदर जिस मकाम पर भी आएंगे इन्हें आपने कैसे पढ़ना है? पुर यानी मोटा पढ़ना है। और वो 7 हरूफ जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं फ़न तजवीद के अंदर, उनका नाम है हरूफ मुस्तालिया। क्या नाम है? हरूफ मुस्तालिया। याद फरमा लें, ये ऊपर हदायत के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हरूफ को क्या कहते हैं। आप इसका जवाब देंगे हरूफ मुस्तालिया। तो हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? इसका जवाब ये है कि 7 हैं। हरूफ मुस्तालिया यानी हमेशा पुर पढ़े जाने वाले, मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ कितने हैं? 7। और जो हमेशा पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया। सबक पढ़ाते हुए मैंने आपको उन हरूफ पर खुसूसी प्रैक्टिस करवाई कि इन्हें हमेशा आपने पुर यानी मोटा पढ़ना है, और वो अभी भी हम याद कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला है खौ, 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 ये मोटा पढ़ा गया। आगे 4 हरूफ एक ही जगह पर इकट्ठे आते हैं। ये आपको इस तरह आसानी होगी याद करने में, ये बात सुनकर कि हमें आगे पीछे बीच में कोई हरफ छोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि 4 हरूफ हरूफ मुस्तालिया के एक ही जगह पर इकट्ठे आ रहे हैं। देखें, ये सौद से शुरू हो रहा है और वा तक जा रहा है। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सौद, 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 बोद, 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 तो, 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 वो, 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 वो। तो ये 4 हरूफ इकट्ठे आ गए। और एक पहले हमने पढ़ा था खौ, तो एक खौ, दूसरा सौद, तीसरा दोद, चौथा तो, पांचवा वो, और फिर एक छोड़कर एक, यानी आइन बीच में छोड़ दें तो हरूफ मुस्तालिया फिर आ जाएगा गौइन, गौइन। फिर एक फ़ा छोड़ दें, आगे फिर हरूफ मुस्तालिया में से हरफ मुस्तालिया कौफ, ये आ जाएगा। तो ये टोटल हो गए 7। इन 7 को अलग से आपने याद कर लेना है और अपने दिमाग में, ज़हन में ये बात बिठा लेनी है कि ये 7 हरूफ ऐसी हैं कि ये जहाँ भी आ जाएंगे इन्हें हमने कैसे पढ़ना है? पुर यानी मोटा पढ़ना है। तो इसकी बार बार आप
مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو پر کی صورت میں یاد ہو جائیں گے۔ ان دونوں کو جیسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لپس، اور عربی میں ان کو کہتے ہیں شافتین۔ کیا کہتے ہیں؟ شافتین، دو ہونٹ۔ تو 4 حروف ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر جو ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھنے میں، ان کی آواز نکالنے میں ان ہونٹوں کا مین کردار ہوتا ہے۔ تو ہونٹوں کو کہتے ہیں شافتین، 2 ہونٹ، شف 1 ہونٹ اور شافتین 2 ہونٹ۔ تو جو حروف ان ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج ہی ہونٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ۔ تو حروف شفویہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنے ہیں، تو اس کا آپ نے جواب دینا ہے حروف شفویہ 4 ہیں۔ حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ یہ ہیں، با، یہ دیکھیں، با ہمارے ہونٹ ملے، آگے فا، فا ہمارے اوپر کے دانت نچلے ہونٹ پر لگے، فا، فا۔ تو پہلا حرف حروف شفویہ میں سے با، دوسرا فا، تیسرا میم، اب بھی 2 ہونٹ ملے، میم، میم، اوکے۔ اور چوتھا ہے واو، واو، یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ۔ آپ سے کوئی سوال کرے حروف شفویہ کتنے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ حروف شفویہ 4 ہیں، اور وہ یہ ہیں، با، فا، میم، 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 واو، واو۔ تو یہ 4 حروف شفویہ یاد کرنے کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے، اور یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ الف سے لے کر یا تک الفابیٹ پڑھیں گے، حروف تہجی پڑھیں گے، تو ان 4 حروف پر ہمارے ہونٹ حرکت کریں گے۔ با ملنا ہی ملنا ہے، فا نچلے ہونٹ کو حرکت آئے گی، میم دونوں ملیں گے، واو دونوں گول ہوں گے۔ تو ان 4 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے، ان کی ادائیگی کے وقت ان کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا کہ حروف شفویہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت ہم اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے۔ جیسے تا، ہونٹوں کو حرکت نہیں ہوئی، جیم، یہ جیم کے اینڈ پہ، اس کے نام کے اندر میم آتی ہے، اس لیے یہ اینڈ پہ ہمارے ہونٹ مل گئے، ورنہ جی 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 جی، جیم کی آواز اتنی ہے، اور اس کی ادائیگی کے وقت ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے۔ ہا، اب ہو ایسے کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر ہونٹوں کو حرکت دیے، ہا، ہا۔ تو حروف شفویہ پر ہمارے ہونٹ حرکت کریں گے، ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ اوپر آپ اس کی جو ہدایات ہیں سبق کی، یہ بھی آپ یاد کر لیں، اور اس سبق کی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، آگے چل کر اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ہم نے 7 حروف مستعلیہ پڑھے، اور ان 7 حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے وہ یہ ہے، خص، ضغط، قل، خص، خص،
ضغط قض، خص ضغط قض. تو یہ مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف مستعلیہ مزید یاد ہونے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے مجموعے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور ہم نے انہیں ہر حالت میں کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. جزاکم اللہ خیرا.